الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 14ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ عزیز دوستو، جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کو اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رد کریں۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 14 اور 15 اور 16 نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور جو مومن آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکائیے۔ عزیز دوستو، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کروں، اس لیے ایک دعوت کا اہتمام کرو اور بنی عبد المطلب کو اس میں شرکت کے لیے بلا بھیجو۔ چنانچہ تقریباً 40-45 اہل خاندان جمع ہوئے اور کھانا کھانے کے بعد ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی، اور ابو لہب کے کہنے پر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنے بغیر ہی منتشر ہو گئے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر ضیافت کی گئی۔ کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، اے بنی عبد المطلب، مجھے کسی ایسے عرب جوان کا علم نہیں جو اپنی قوم کے لیے میری لائی ہوئی دعوت سے بہتر دعوت لایا ہو۔ یہ دین حق کی دعوت ہے، ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دو چار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم ہی سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ابو لہب نے کہا کہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسرے سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ عزیز دوستو، دفعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ گو مجھ کو چشم و شوب ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ عزیز دوستو، اس کے بعد سورہ حجر کی ایک آیت کے ذریعے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے
کھول کر سنا دیجئے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ عزیز دوستو، خاندان عبد المطلب کو دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم مل گیا تو ایک روز آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکارا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، ہائے صبح کا خطرہ۔ یہ نعرہ شدید خطرے کے وقت لگایا جاتا تھا۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ شب خون نہیں مارا کرتے تھے، بلکہ شب خون کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا، اس لیے رات میں ہتھیار کھول دیتے تھے۔ یہ نعرہ لگانے کا مطلب صبح کا حملہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تو سب لوگ تیزی سے جمع ہوئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا کہ ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہذا اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، یا صباحا یا صباحا۔ قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو۔ میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ عزیز دوستو، بنو کعب بن لوئی، بنو مرہ بن کعب، بنو قصی، بنو عبد مناف، بنو عبد شمس اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان قبیلوں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تم سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ سن کر سب لوگ، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا، سخت برہم ہوئے اور واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے یہ گستاخی کی کہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا اور بدتمیزی بھی کی، کہنے لگا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ عزیز دوستو، اسی پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ دوستو، ابو لہب کی بیوی عروہ یا حمنہ بنت حرب، جو ام جمیل کی کنیت سے مشہور تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ دعوت حق کی اس پہلی للکار نے ساری قوم کو چونکا دیا اور گلی گلی اس کا چرچا ہونے لگا۔ چند روز بعد قوم کو ڈرانے کے لیے سورہ انبیاء کی آیت 98 کے ذریعے حکم نازل ہوا۔ فرمایا، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا کر اترنا ہے۔ عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اہلیان مکہ کو سنایا، جس کو سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ کعبہ میں موجود 360 بت ہی ان کی معیشت اور اقتدار کا ذریعہ تھے، جن کو پوجنے کے لیے سارا عرب آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بت پرستی سے منع کرتی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے، جن میں حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کی اولاد میں سے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے لپکے، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دن بدن قبولیت حاصل ہوتی گئی اور لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے،
پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھر والوں میں بغض، دوری اور اختلاف کھڑا ہو جاتا۔ قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا انہیں ناگوار محسوس ہو رہا تھا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو۔ تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک دوسرے کی بات کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ اس پر ولید نے کہا نہیں واللہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس پر ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریز، مقبوض اور مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ اس پر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ عزیز دوستو، جب یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے عملی جامہ پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ میں، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ ادھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا اور کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا کلا کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ وہ لوگ آپ کی ہنسی اڑاتے، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب کرتے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل کہتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے پرغضب، متکئمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے رہتے، جس کا ذکر سورہ قلم کی آیت نمبر 51 میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں اور تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے کہ کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جن کا نقشہ ان آیات میں کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ عزیز دوستو، انہوں نے سخریہ اور استہزاء کی بڑی کثرت کی اور طعن و تضحیک میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر پڑا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور بتلایا کہ سینے کی یہ تنگی کس طرح جا سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ عزیز دوستو، اور اس سے پہلے یہ بھی بتلا دیا کہ ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ ان کا یہ فعل جلد ہی وبال بن کر ان پر پلٹے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ آپ سے پہلے پیغمبروں سے بھی استہزاء کیا گیا تو ان کی ہنسی اڑانے والے جو استہزاء کر رہے تھے اس نے انہی کو گھیر لیا۔ عزیز دوستو، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام حق سے روکنے کے لیے مزید کون کون سے حربے استعمال کرتے رہے اور ایمان لانے والوں کو کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا تذکرہ ہم سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15ویں ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اگلی قسط انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ عزیز دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے ہوسٹ کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔